ان کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو حکمت سے بھری ہوئی تھی، اور آج کی مسلمان کی نادانی کا یہ عالم ہے جس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے لیکن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن کو ہم نے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہی تو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ایک زمانہ تھا لوگ قرآن کو سینے سے لگا کے گھومتے تھے، لوگوں کی دستور زندگی قرآن ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے زندگی کی فیصلے قرآن سے لیا کرتے تھے، لوگوں کی مشکلات کا حل قرآن میں ہوتا تھا، لوگوں کی دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہوتا تھا۔ آج ہم مسلمانوں نے اس کی طاقت وہ ظلم وہ ستم ڈھا رکھے ہیں کہ شاید یہ ظلم قرآن قیامت میں ہمیں معاف نہ کرے۔ کتنے عرصے ہوئے آپ لوگ سچ سچ بتا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، ورنہ مسلمان کا پہچان تو یہ تھا کہ صبح اولین وقت میں قرآن کو کھولے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ ہم نے اللہ کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت ہمارے نگاہوں میں اپنے ایک دوست کی ہے۔ ہم سب کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، چھوٹوں کے ہاتھ میں بھی، بڑوں کے ہاتھ میں، عورتوں کے ہاتھ میں بھی، مردوں کے ہاتھ میں بھی۔ آپ لوگ سچ بتاؤ، اگر آپ کی کسی دوست یا سہیلی کی طرف سے آپ کی موبائل میں، آپ کی واٹس ایپ نمبر پہ کوئی میسیج آ جائے تو انسان صبح آنکھ کھلنے کے بعد جو پہلا ہمارا کام ہے نا وہ موبائل کھولنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ رات گروپ میں کیا کچھ ہوا ہے، کس موضوع پہ بحث چل رہی ہے، کس نے کیا کہا ہے، کس سے کیا کہنا ہے۔ اگر کسی کے میسیج ہو تو کمزور نظر والے لوگ نا چشمہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ میرے دوست نے کیا کہا، میسیج میں مجھے کیا بھیجا ہے، گروپ کے اندر کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جو ہم سب کرتے ہیں، اور ہم اپنے دوستوں کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ جائے تو کال بیک کرتے ہیں یا ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے۔ یہی صورتحال کیا کہ قرآن کے ساتھ کیا ہم کبھی قرآن کو دیکھ کر، سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر ہم نے سوچنے کی زحمت کی میرا اللہ اس صورت میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو ہے نا کہ قرآن میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود مغضوب ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود ظالمین کی فہرست میں شامل ہو۔ یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اپنے ضمیر سے سوال کرنے کی ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، بچوں کو صبح سکول میں بھیجا، سیکنڈ ٹائم میں ٹیوشن سینٹر میں بھیج دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ انگلش اکیڈمی ہم نے جوائن کر دیے، بہتر سے بہتر ٹیچر کے ہم نے حوالے کر دیے، بہترین یونیفارم لا کے دیا، ان کی کاپیوں اور قلم کا ہم نے بندوبست کیا، ان کی بوٹ پہ روزانہ پالش ہوتے ہیں، جن کی سروں پہ ہمیشہ کنگھی ہوتی ہے۔ اللہ کی بندو، اس قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا قرآن کے لیے